کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت غربت اور تنگ دستی کا باعث ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف فقر اس سیلاب سے بھی تیز رفتاری سے آتا ہے جو اپنے بہاؤ کی طرف تیزی سے چلتا ہے۔ آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، بلکہ سکون کی بجائے اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس بے چینی کی وجہ نماز ہرگز نہیں، بلکہ مولوی صاحب کا واعظ میں ایک حدیث سنانا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے فقر و فاقہ کے لیے تیار رہے۔ مجھے سوچ میں مبتلا کر گیا، کیونکہ ابھی تو میں نے بینک سے نئی گاڑی نکلوائی ہے اور فلیٹ کی قسطیں بھی آخری مراحل میں ہیں اور زندگی آسودگی کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ دل تھا کہ کچھ وقت نکال کر اب مذہب کی کچھ تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دوں، کیونکہ بچے اب اسکول جائیں گے تو کچھ مذہبی ہوں، اور والدہ کو عمرہ کرانا چاہتا تھا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن میں دنیا میں غربت کی زندگی بھی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ اسی سوچ میں الجھا ہوا دفتر واپس آیا۔ آج شاید میرے اندر کا انسان کھل کر سامنے آیا تھا جو خوش نہیں تھا۔ کولیگ نے پوچھا کہ کیوں منہ اترا ہوا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سچ میری زبان پر آ گیا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے دل کو مطمئن کروں۔ غالب والا حال تھا میرا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ کولیگ کہکا مار کر ہنس دیا، بولا، آج دفتر کے بعد میں تمہیں اپنے مینٹور سے ملواؤں گا۔ لوگ تو اسے بابا کہتے ہیں، پر مجھے وہ میرا استاد اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ زیادہ لگتا ہے۔ تقریباً شام 7 بجے ہم ان کے گھر پہنچے۔ وہ ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ باہر ان کی جدید ماڈل کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک آف روڈ کی بڑی گاڑی اور ایک شہری استعمال کی کار۔ ان کے صاف ستھرے ملازم نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ان کی بیٹھک دنیا کے چند قیمتی ڈرائنگ روموں میں سے ایک قدم آگے تھی۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ یہ کہاں آ گئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا۔ اتنی دیر میں ملازم پانی اور چائے بغیر پوچھے لے آیا اور کہا، بابا جی آتے ہیں، تب تک آپ چائے پئیں۔ مجھے یہاں آتے ہی ایک پرسکون احساس ہوا، لیکن حیرت زیادہ۔ لیکن چائے کی ضرورت زیادہ تھی۔ میں چائے پینے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایک خوش پاش درمیانے قد کے شخص اندر داخل ہوئے۔ ان کے آنے کے ساتھ ہی ایک قیمتی پرفیوم کا جھونکا بھی آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ میرے دوست ان سے لپٹ گیا۔ انہوں نے پدرانہ شفقت سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے ہاتھ ملایا، بہت شفقت سے ملے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، چائے پی لی آپ نے؟ جی جی، میرے منہ سے نکلا۔ کچھ سموسہ وغیرہ کھایا؟ جی بالکل، میں نے تکلف سے جواب دیا۔ وہ صوفے میں دھنستے ہوئے بولے، بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بزرگان دین کا یہ اصول رہا ہے کہ آنے والے مہمان کی پہلے خاطر تواضع کرتے اور پھر آنے کا مقصد دریافت کرتے۔ تو اس لیے میں اپنے ملازموں کو بتایا ہوا ہے کہ میرے آنے سے پہلے مہمان کی خاطر تواضع کر دی جائے۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ انہوں نے میرے دوست کی طرف چہرہ کر کے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، بابا جی اس کو کوئی پریشانی ہے، آج جمعہ نماز میں ڈر گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہکا لگایا۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا تو میں بول پڑا کہ سر، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا غریب کر دیتا ہے؟ وہ چونک پڑے اور پھر دھیرے سے مسکرائے۔ بولے، شاید تم اس حدیث پاک کی بات کر رہے ہو۔ سید بن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی متحجی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید صبر کرو، کیونکہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فکر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا وادی کی بلندی سے اور پہاڑی چوٹی سے پستی کی طرف بڑھتا ہے۔
میں نے نظریں جھکا لی اور بولا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن غریب بھی نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے ایک کہکا لگایا اور بولے یار گھبراؤ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ ارشاد فرمایا ہے، غربت اور تنگی نہیں۔ میں نے کہا فقر و فاقہ تو غربت ہی کی نشانی ہے نا؟ ان کی آنکھوں میں ایک جلال کی چمک آئی اور بولے نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غربت دراصل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی وطن، اپنے گھر سے دوری ہے۔ اسی سے غروب ہونا بھی ہے جس کے معنی چھپ جانا ہے، اور پرانے زمانے میں پردیس میں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ سنو، جسے ہم غربت کہتے ہیں اس کو عربی میں عسرت کہتے ہیں، جس کے معنی ہے دشواری، قلت، کامیابی، کمی، کمیاب ہونا۔ جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ النشر میں فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا ترجمہ ہے پس بے شک ہر مشکل تنگ دستی یا مفلسی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ آیت کسی صورت مبارکہ میں 2 مرتبہ دہرا کر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب عسرت یعنی مفلسی ہو تو اس کے بعد یقینی آسانیاں دوں گا۔ اب آپ کو اس حدیث پاک میں موجود لفظ فقر کا مطلب سمجھاتا ہوں جس سے آپ ڈر گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے بیٹا، فقر کے لغوی معنی احتیاج کے ہیں۔ عام طور پر اس سے مراد تنگ دستی، غربت، مفلسی اور ناداری ہی لی جاتی ہے، لیکن دین اسلام میں فقر وہ راہ یا وہ طریقہ مراد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان سے تمام حجابات کو ہٹا کر بندے کو اللہ کے دیدار اور وصال سے فیضیاب کرتا ہے، اور یہ اختیاری ہے، اور انسان اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال وہاں لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تب انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اختیاری کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولے اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانتے بوجھتے ہوئے اتنا بانٹتا ہے کہ خود محتاج ہو جائے، یہ اختیاری ہے، حالانکہ وہ مفلس نہیں ہوتا۔ اور اس کی قرآن میں ایک آیت سے تشریح یوں ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے اور وہ اس کی محبت پر مساکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو خاص اللہ کے لیے، نہ ہمیں تم سے بدلہ لینا مقصود ہے اور نہ شکر گزاری۔ یعنی یہ لوگ جب لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہوتے۔ ایک واقعہ مختلف اولیاء کرام سے منسوب ہے، مگر میں تمہیں فقر کا صحیح مفہوم سمجھانے کو اس طرح بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنی حالت کی خبر دیجیے۔ میں نے جواب دیا کہ اگر کچھ مل جائے تو کھا لیتا ہوں اور نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے ارشاد فرمایا اس طرح تو ہمارے ملک کے کتے بھی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر مل جائے تو احسار کر دیتا ہوں، یعنی بانٹ دیتا ہوں، اور نہ ملے تو شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی فقر کا مطلب اگر کچھ مال ہاتھ آ جائے تو اسے بانٹ کر خود فاقہ پسند کر لینا ہے تاکہ دوسرے مسلمان تک کچھ نہ کچھ پہنچ جائے، بھلے خود بھوکا رہنا پڑے یا کپڑوں میں پابند ہی کیوں نہ لگوانا پڑے، مگر نیا کپڑا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں آئے ہوئے مال کو بانٹ کر اس میں جھاڑو پھیر کر گھر جاتے جبکہ خود فاقہ سے ہوتے۔ فقر کی چند مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ اس کو سیدنا بلال کے پاس کھانا کھانے یا کپڑا وغیرہ لینے کے لیے بھیج دیتے۔ بیت المال اکثر و بیشتر خالی ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت مند اور حاجت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاجت مند کو بازار لے جاتے، ادھار پر اس کو ضرورت کی اشیاء دلاتے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اضافی رقم آنے پر ادھار لوٹا دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ مال کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا آپ اسے فوری طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس کھجوروں کے چند ڈھیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ جب بھی وہ آئیں تو ان کے کھانا کھلانے کا سامان پہلے سے موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ دوزخ کے آگ کا دھواں تم تک پہنچ جائے؟ یعنی اگر تم ان کے خرچ کرنے سے پہلے ہی مر گئے تو پھر ان کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 اونٹ سامان، غلہ اور کپڑے وغیرہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اس سے جو قرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے پر ہے وہ اتار کر باقی لوگوں میں خرچ کرو۔ واپسی پر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جتنا قرض تھا وہ سب اللہ نے اتروا دیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے کچھ بچا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دینار بچے ہیں۔ قرض ادا کرنے کے بعد 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچی تھی، لیکن وہاں سے مسجد آتے آتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیتے چلے آئے ہوں گے، اس لیے جب مسجد میں پہنچے تو صرف 2 دینار باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت حاصل ہو۔ جب تک تم انہیں خرچ کر کے مجھے راحت نہیں پہنچا دیتے میں اس وقت تک اپنے کسی گھر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس دن ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور وہ خرچ نہ ہو سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزاری اور اگلا دن بھی سارا مسجد ہی میں گزارا۔ شام کو 2 حاجت مند سوار آئے، میں ان دونوں کو لے گیا اور ان دونوں کو کپڑے پہنائے اور غلہ بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، جو تمہارے پاس بچا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے خرچ کرنے کی صورت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کی صورت پیدا کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ اکبر، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک اہلیہ محترمہ کے پاس گئے اور ہر ایک کو الگ الگ سلام کیا، اور پھر جس گھر میں رات گزارنی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ کئی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کی آخری کھجور تک بانٹ دیتے تھے اور خود 3 دن کا فاقہ ہوتا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے چہرے اقدس پر بھوک کا اثر دیکھا اور خود بھی آپ کو بھوک لگی تھی، تو ایک یہودی کا کام کر کے 26 کھجوریں کما کر لائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلائی اور خود بھی کھائی۔ یہ فقر ہے۔ ایک مرتبہ کسی رئیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت کرتا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے تو ایک صحابی نے بہت تعریف کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بہت خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے اور اپنا پرانا کرتا زیب تن فرما کر نیا کرتا اس صحابی کو عطا فرما دیا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا، تم نوجوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچتے ہو یا مولوی بات کرتے ہیں تو ایک غریب اور فاقے کرنے والے نبی کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ آج میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کی مالی استعداد کے بارے میں یاد رکھو۔